نیکیاں برباد کرنے والے گناہ، یعنی وہ کون سے ایسے گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیو، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم بڑے خوش ہوں، ہم نے بڑے حج اور عمرے اور نمازیں اور نوافل پڑھے ہیں، لیکن قیامت کا دن ہو اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو بتایا جائے کہ نامہ اعمال صفر ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو کچھ کام کرنے اور کچھ کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ بسا اوقات انسان اس امید پر گناہ کر بیٹھتا ہے کہ جی اس کے پاس کون سا فوراً مواخذہ ہوگا، کون سی پکڑ ہوگی، وہ اس بنا پر گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، اور کبھی یہ خیال آتا ہے کہ جی میرے پاس تو نیکیوں کا ڈھیر ہے، جس کے سامنے اس گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بس اسی غلط فہمی میں اس کا شکار ہو کر وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، اور وہ گناہ دیکھنے میں معمولی اور ہلکا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ در حقیقت ایسا خطرناک اور کبیرہ جرم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ایسی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ، سورۃ غاشیہ 33واں پارہ، یعنی ایسے لوگ جو عمل کر کر کے تھکے ہوں گے مگر گناہوں کی وجہ سے آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اور سورۃ فرقان کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو ریت کی ذروں کے طرح ہم اڑا دیں گے۔ آئیے پیارے بھائیو، تقریباً 16 ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں بات کروں گا۔ سب سے عظیم گناہ سیر فہرست جس سے انسان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ شرک ہے۔ سورۃ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 82 سے لے کر 88 تک اللہ تعالیٰ نے 18 جلیل القدر نبیوں کے نام لے کر آگے آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال سب ضائع ہو جاتے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر آیت نمبر 65 اور اس کی آیت نمبر 65 سورۃ زمر آیت نمبر 65 میں کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی ہو گزرے ہیں ان کی طرف یہی وحی کی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع کر دی جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ امت میں نبی سے بڑھ کر نیکیاں تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر شرک سے پاک ہوتے ہیں پیارے بھائیوں۔ یہاں دراصل یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر کسی نبی کسی پیغمبر جیسے یعنی وہ بھی اعمال ہوں گے تو اگر شرک ہوگا تو وہ بھی برباد کر دی جائیں گے۔ کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ وہ سید یا سید پیرزادہ ہے یا اولیاء کی لڑی میں سے ہے، شرک کرنے سے اس کے تمام اعمال جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی، نمبر 1، اس میں 3 گناہ کا ذکر ہے۔ والدین کی نافرمانی، احسان جتلانا اور تقدیر کو جھٹلانا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ عز وجل منہم صرفا ولا عدلا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3065 کہ ان 3 آدمیوں کے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے اور تقدیر کو جھٹلاتا ہے، اس کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل عبادت۔ اسی طرح تیسرا گناہ شوقیہ کتا پالنا، اور آج یہ رواج عام ہو گیا۔ بخاری کی روایت 2322 سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شوقیہ کتا پالا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِّنْ عَمَلِهِ قِرَاطٌ، اس کے ہر روز کے اعمال سے 1 قیراط ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! قیراط 1 کلو بھی ہو سکتا ہے اور 1 پہاڑ جتنا، اس لیے بھائی شوقیہ کتا پالنا یہ منع ہے، نہیں تو اعمال ضائع ہو جائے۔ چوتھا گناہ شراب پینا، صحیح ابن حبان میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، صحیح الجامع میں بھی ہے۔ پیارے بھائیو، جس نے شراب پی اس کی 40 دن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اسی اگر مر گیا تو جہنم میں گیا۔ 5واں گناہ جس کے متعلق قسم، یعنی اس کے مطلب جو قسم کھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ کوئی لوگ کہتے ہیں نا اللہ کی قسم
فلاں تم کو اللہ نہیں بخشے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6681، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کی بخشش نہیں کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ مجھ پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کو بخشوں گا نہیں؟ قد غفرت لفلان وَأَحْبَطْتُ عَمَلُكَ، کہ میں نے فلاں کی تو بخش کر دی، تیرے تمام اعمال ضائع کر دی۔ چھٹا گناہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا۔ سورۃ محمد آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اسی طرح سورۃ حجرات کی آیت نمبر 2 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور آگے کیا فرمایا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اپنی آواز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اونچی نہیں کرنی ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ساتواں گناہ جس کے کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نماز عصر کا چھوڑنا۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئی، اور دوسری جگہ کیا فرمایا کہ اس کا گھر جل گیا، یعنی گھر تباہ ہو گیا اور خاندان بھی تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آٹھواں گناہ، 3 آدمیوں کی نماز اس کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی، یعنی کوئی بھی اس کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1 بھاگا ہوا غلام جب تک کہ وہ اپنے واپس نہ آ جائے۔ نمبر 2 وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، اور تیسرا وہ امام جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 1360۔ 9واں گناہ، نجومی اور کاہن کے پاس جانا۔ من اتی عرافن، جو شخص جو ہے وہ کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پتہ کیا اور اس کی تصدیق کر دی، یعنی کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو ہوشیار ہو جاؤ، بعض لوگ چوری کا سراغ لگانے یا شادی اور کاروبار کی کامیابی کے متعلق ان سے پوچھتے ہیں یہ سب حرام ہے، یہ سب ڈگوسلے ہیں، یہ سب فراڈ ہیں۔ لوگ جاتے ہیں جی میرا ہاتھ دیکھیں، کبھی دبئی کا ویزا نکلے گا، یہ سب حرام ہے، اس کی جو ہے عبادت، کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتے۔ اور ایک جگہ فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے اس بات کا انکار دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، یعنی قرآن حدیث کا اس نے انکار کیا۔ 10واں گناہ، تنہائی میں حرام کام کرنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یأتون یوم القیامت بحسنات امثال الجبال تہامہ بیضاء، جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی طرح کی مانت چمکتی ہوئی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ہباء منصورا، گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں ان لوگوں کی علامتیں تو بتائیں تاکہ ہم ان میں سے ہو کہ یعنی ہم وہ کام نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی اور تمہارے قبیلے سے ہوں گے، جیسے تم عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کریں گے، لیکن یہ لوگ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ اور آج یہ بات 100% ثابت ہوتی ہے۔ اپنے اپنے بیڈ روم میں اپنے موبائل پر کیا کچھ نہیں دیکھا جاتا جب کوئی پاس نہیں ہوتا۔ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے ورنہ تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ 11واں گناہ، ریاکاری۔ پیارے بھائیو، ریاکاری کا مطلب ہے دکھلاوا، نام و نمود، شہرت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، اور کہ جس طرح وہ شخص جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ انسان اس نیت سے، اس ارادے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کہ لوگوں میں اس کی نیکی مشہور ہو جائے۔ جس طرح مسلم کی روایت ہے، طویل روایت ہے لیکن مختصراً، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور وہ کون ہوں گے؟ شہید، عالم دین اور سخی، یعنی مالدار آدمی جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، لیکن کیا ہے
ان کے اعمال تو بہت اچھے تھے مگر ان لوگوں میں کیا تھا؟ دکھلاوا تھا۔ 12واں گناہ آخرت کو جھٹلانا۔ آخرت مراد انسان کی وہ زندگی ہے جس کے مرنے کے بعد جو شروع ہوگی، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس پر بھی ایمان لانا اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں اور کتابوں اور فرشتوں پر ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 147 میں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ کئی لوگ بڑے دھڑلے سے کیا کہہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یعنی تمہیں پتہ نہیں ہے اگلے جہان کا؟ یہ کفری الفاظ ہے۔ 13واں گناہ کفر کرنا۔ کفر ایمان کی ضد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا جان بوجھ کر انکار اور کفر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس نے ایمان کے ساتھ کفر کیا پھر تحقیق اس کا عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، 14واں گناہ منافق کے تمام اعمال برباد۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 19 میں فرمایا اولئک لم یؤمنوا فحبط اللہ اعمالہم، یہ ایمان ہی نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دے۔ اس طرح ایک جگہ فرمایا ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، سورۃ نساء 145 کہ منافقین جہنم کے سب نچلے درجے میں ہوں گے۔ 15واں وہ گناہ جس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، حقوق العباد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے بھائیو، ایک شخص جو ہے قیامت کے دن جو ہے حسنات کالجبال، پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، مگر دنیا میں کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اس کی تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، اور اس کی تمام نیکیاں جو ہیں وہ لوگوں کو جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی اس پر ان کو دے دی جائیں گی اور اس کو جہنم پھینک دی جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ آخری وہ گناہ جس سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، مرتد کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام لانے کے بعد دین اسلام ترک کر دوسرے دین یعنی نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کرے۔ سورۃ بقرہ 217 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت مر جائیں فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کی دنیاوی اور آخری تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیو، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم اعمال کرتے جائیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور نہ ہمیں حقوق العباد کا پتہ ہے، نہ ہمیں شرک کا پتہ ہے، نہ ہمیں اور چیزوں کا پتہ ہے، اور قیامت والا دن پتہ چلے کہ ہمارے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی ہے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جتنے بھی گناہ بیان کیے گئے ان سے بچائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Islamic Research Center.